ہوتے مدینہ شریف ہے، مسجد نبوی ہے، میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہوتے، حضرت حسان بن ثابت بڑی ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا مسکرا دیتے، آقا مسکرا دیتے اور منبر سے اتر جاتے اور حسان بن ثابت کو اپنے منبر پر چڑھا دیتے۔ توجہ چاہوں گا علی اسٹیج سے، اپنے منبر پہ چڑھا دیتے اور کہتے حسان میری نعت پڑھو گے، نیچے نہیں میرے منبر پہ آ جاتے، منبر پہ چلے جاتے، حضرت حسان بن ثابت نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرتے تو میرے آقا کھڑے ہو کر حضرت حسان بن ثابت کو تحفہ دیا کرتے تھے۔ کیا پتا چلا کہ نعت رسول پاک پڑھنا اگر حسان بن ثابت کی سنت ہے تو کسی نعت خواں کو، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کرنے والوں کو اگر کوئی 150 دے دیتا ہے تو دنیا کے کسی جاگیردار کی نہیں بلکہ رسول پاک کی سنت ادا کرتا ہے۔ اور یہ 150 10-20 سے ہونے والا کیا ہے؟ میں نے ان کو 20 روپیہ دے دیا تو کیا 20 روپے سے ان کی زندگی کٹ جائے گی؟ نہیں، اس نیت سے دیتا ہوں کہ نبی کی ہمارے حضور کی سنت ادا ہو جائے، سنت ادا ہو جائے۔ میں آپ سے مطالبہ نہیں کرتا کہ آپ پیسہ دیں، اپنی زبان کو کھولیں، اپنی زبان کو آپ کھولیں۔ اور مجھ سے بہتر پڑھنے والے ابھی یہاں پر نعت خوانی بہت اچھی ہو رہی ہے افروز انور صاحب کی، اللہ رب العزت ہمارے ان نخبہ کو، ہمارے ان شورا کو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات میں اپنی تقریر کا آغاز، چونکہ یہ مہینہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، میں اس مہینے کی نسبت سے میں اپنی تقریر کا آغاز اس چند شعر سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ میں کوئی شاعر نہیں، مشہور زمانہ کلام کو میں پیش کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ سنیں۔ ایک بار پیشگی آپ اس نیت سے آپ بولیں کہ جس مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں، ایک بار ان کی مغفرت کی نیت سے آپ کہہ دیں سبحان اللہ۔ ملاحظہ کریں کہ زمین سے عرش تک ہے ہر طرف چرچا محمد کا، زمین سے عرش تک ہے ہر طرف چرچا محمد کا، زمین سے عرش تک ہے ہر طرف چرچا محمد کا، کہ زمین سے عرش تک ہے زمین سے عرش تک ہے ہر طرف چرچا محمد کا، کہ ہے چاروں طرف پھیلا ہوا جلوہ محمد کا، کہ ہے چاروں طرف پھیلا ہوا جلوہ محمد کا، زمین سے عرش تک ہے ہر طرف چرچا محمد کا۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، دیکھیں گے، ایک شعر میں دے رہا ہوں ان علماء کرام کی دعاؤں کو لیتے ہوئے کہ خدا نے بخش دی جاگیر خود ہی اپنے دل بر کو، خدا نے بخش دی جاگیر خود ہی اپنے دل بر کو، کہ خدا نے بخش دی خدا نے
بخشتی جاگیر خود ہی اپنے دلبر کو کہ مدینہ بھی محمد کا ہے، مکہ بھی محمد کا۔ زمین سے عرش تک ہے ہر طرف چرچا محمد کا۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ بھی شعر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یقیناً ہو گیا وہ مستحق جنت کا اے لوگو۔ کون سنیں جنت کا مستحق کون ہوا؟ سنیں کہ یقیناً ہو گیا وہ مستحق جنت کا اے لوگو، کہ یقیناً ہو گیا یقیناً ہو گیا وہ مستحق جنتی کا اے لوگو، کہ جس نے جگہوں پر قرآن طرح طرح سے ارشاد فرمایا اور ماں باپ کے مقام اور عظمت کو اپنے بندوں تک ظاہر فرمایا۔ قرآن ہو یا حدیث ہو، اللہ کے رسول نے بھی ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے اپنے وفاداروں کو بتلا دیا۔ توجہ کے ساتھ آپ سنیں گے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میں توجہ چاہوں گا تھوڑی دیر، آپ سنجیدگی کے ہی ساتھ آپ سنیں، لیکن میری گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ساری نعمت رب کائنات نے ہمیں عطا کیا ہے، چاہے جس پہلو سے بھی دیکھیں ہمارا اور آپ کا کچھ بھی نہیں۔ آج زمیندار کسی کو زمین ہو جائے تو اپنی زمینداری پر اکڑتا ہے،
لیکن اس زمیندار سے آپ سوال کریں کہ یہ زمین تمہاری ہے، یہ ملکیت تمہاری ہے؟ اگر وہ پڑھا لکھا ہوگا تو وہ یہی جواب دے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ زمین جیسی نعمت بھی اگر ہمیں ملی ہے تو رب کائنات نے یہ عطا کیا ہے، اسی کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت زمین بھی ہے، اسی کی دی ہوئی نعمت ساری لوگ سارے مخلوق اسی کی دی ہوئی نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہی نعمتوں میں ایک نعمت کا نام اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کی شکل میں عطا کیا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، آج انسان کے پاس اگر دولت نہ ہو تو طرح طرح کے ہر انسان کے پاس خواہش ہوتی ہے۔ میں ابھی موٹر سائیکل میں آیا ہوں صاحب، میرے دل میں بھی تمنا ہے کہ اگر کبھی کانٹا ٹولی والے ہمیں میلاد یا جلسے میں دعوت دے تو میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اسکارپیو میں آؤں یا کوئی اور اچھی بڑی گاڑی میں آؤں۔ ابھی 12:01 بجنے والا ہے اور پھر میں موٹر سائیکل سے ابھی پنداگ جاؤں گا۔ حضرات توجہ کے ساتھ سنیں گے، انسان کے پاس جب اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کی نعمت عطا کرتا ہے تو بہت سارے ایسے انسان ہوتے ہیں کہ ان کو طرح طرح کی خواہشات ان کے دل میں انگڑائی لینا شروع کرتا ہے کہ میں جا کر کے ممبئی گھوم کر کے آؤں، میں جا کر کے دلی گھوم کر کے آؤں، میں جا کر کے آگرہ گھوم کر کے آؤں۔ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں، اس کو جب اللہ رب العزت نے دولت جیسی نعمت عطا کیا ہے، آیا ہے ہمارے نقیب صاحب کے پاس اور کہا کہ اے نقیب صاحب قبلہ، آپ بڑے بڑے جلسوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے آپ ملاقات کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں سے آپ ملاقات کا شرف حاصل کیے ہیں، آپ ہمیں بھی دعا دے دیں۔ ان بزرگوں کا وسیلہ لے کر کے کہا کہ کیسی دعا چاہیے؟ کہا کہ حضرت کل تک ہمارے پاس دولت جیسی نعمت رب نے عطا نہیں کیا تھا، آج ہمارے پاس بے شمار دولت ہے۔ میں نے تاج محل کا ذکر سنا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، میں نے تاج محل کا ذکر دوسروں سے سنا ہے کہ بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی تصویر بڑی اچھی ہے۔ حضرت میں اسے لائیو دیکھنا چاہتا ہوں، میں فیس ٹو فیس دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دعا دے دیا، کہا کہ اللہ آپ کے سفر کو آسانی عطا فرمائے۔ اب وہ شخص دوسرے شخص سے ملاقات کیا اور کہا کہ مجھے آگرہ جانا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا یا تو جہاز کا ٹکٹ تمہیں لینا ہے یا تو ٹرین کا ٹکٹ تمہیں لینا ہے۔ کہا کہ پیسہ نہیں تھا تو میں کوئی بات نہیں، لیکن آج ہمارے پاس دولتوں کا انبار ہے، میں ہوا میں اڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ایئرپورٹ چلا جا اور وہاں سے رانچی کی دلی کے لیے تو ٹکٹ لے لو۔ اس نے ٹکٹ لے لیا، اب یہاں سے جہاز میں سوار ہوا ہے اور جہاز میں سوار ہو کر کے دلی پہنچا ہے، دلی اترا ہے، ایئرپورٹ کے باہر آیا ہے اور ایئر کنڈیشن کار کو بک کیا ہے اور وہاں سے آگرہ چلا ہے، آگرہ پہنچا ہے، تاج محل کا دیدار کرتا ہے، تاج محل کو دیکھتا ہے، تاج محل کو جب دیکھا ہے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ لاجواب ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کو دیکھ کر کے وہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ تاج محل کو اندر باہر سے وہ دیکھا ہے، دلی کی بازار میں آیا ہے، پھر لوٹ کے اور اپنے گھر کے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بازار میں وہ شاپنگ کیا ہے، کسی کے لیے کپڑے لیا ہے، کسی کے لیے جوتا لیا ہے، کسی کے لیے کچھ لیا ہے، کسی کے لیے کچھ لیا ہے۔ اب وہاں سے پھر جہاز سوار ہوا ہے اور چلا ہے رانچی ایئرپورٹ پر اترا ہے۔ گھر آنے کے بعد سوچا کہ چلو جناب دانش صاحب سے میں نے دعا لے کر کے سفر شروع کیا تھا، اب جا کر کے ان سے ملاقات میں کر لوں۔ حضرت کے پاس گیا ہے، السلام علیکم، دانش صاحب نے کہا کہ وعلیکم السلام، کہا کہ سفر سے آ گئے، کہا کہ ہاں بحسن خوبی، میرا سفر بڑا اچھا رہا، کامیاب سفر رہا۔ کہا کہ تاج محل کو دیکھ لیے، کہا کہ ہاں میں نے تاج محل کو دیکھ لیا۔ کہا کہ کیسا پایا؟ کہا کہ حضرت آپ نے تاج محل کو نہیں دیکھا ہے۔ کہا کہ رے بے وقوف، تو جہاز میں گیا، جہاز کا سفر کرنے کے لیے ایک طرف کا کرایہ 20 سے 25 ہزار ہے، ہمارے پاس تو
نہیں ہے کہ میں سفر کروں جہاز بیٹھ کر کے، میں نہیں گیا ہوں، تاج محل نہیں دیکھا ہوں، میں نے صرف تصویر ہی دیکھا اور لوگوں نے جو دیکھا اور چرچا کیا اس چرچا ہی کو میں نے سنا ہے۔ تو بتا تاج محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسا دیکھا؟ کہا کہ حضرت اس کی خوبصورتی کے بارے میں مت پوچھئے، میں بات نہیں کر سکتا اس کی خوبصورتی کو، میں اپنے الفاظ میں پیرو کر کے بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت تاج محل کی خوبصورتی کے بارے میں کیا کہوں؟ اس کو جس نے بنایا ہے بڑی محنت کے ساتھ بنایا ہے اور بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ انہوں نے پلٹ کر کے سوال کیا کہ ذرا یہ بتا کہ تاج محل کو دیکھنے میں تم نے خرچ کتنا کیا؟ کہا کہ حضرت یہاں سے جہاز پہ سوار ہو کر کے گیا، وہاں سے جہاز پہ سوار ہو کر کے واپس آیا، میں نے مارکیٹنگ بھی کی، شاپنگ بھی کیا، مارکیٹنگ کرنے میں آنے جانے میں لگ بھگ 2 لاکھ روپے میرا خرچ ہو چکا ہے۔ کہا کہ مولانا ذرا یہ بتا کہ تاج محل کو دیکھنے کے لیے میں نے 2 لاکھ روپیہ کا خرچ کیا ہے، ذرا قرآن پلٹ کر کے بتا دو۔ اب یہی سے میری بات کو اور میرے تیور کو دیکھنا کہ ذرا قرآن پلٹ کر کے دیکھاؤ۔ آپ حافظ قرآن ہے، قرآن کے 30 پاروں کو آپ نے اپنے سینے میں بسا لیا ہے۔ قرآن کے کسی حصے میں تو یہ ذکر ہوگا کہ تاج محل کو دیکھنے میں میں نے 2 لاکھ خرچ کیا، اللہ کتنا ثواب ہمیں عطا دے گا۔ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ قرآن مقدس میں تاج محل کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے، تاج محل کو دیکھنے میں کتنا ثواب ہے اس کا ذکر بھی نہیں ہے۔ کہا کہ قرآن میں اگر نہیں ہے تو حدیث رسول پلٹ کر کے دیکھو، کہیں تو ہوگا۔ بخاری کو پلٹا، ترمذی کو پلٹا، مشکات کو پلٹا، بیہقی کو پلٹا، انہوں نے پھر جواب دیا کہ حدیث رسول میں بھی تاج محل کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اللہ 2 لاکھ خرچ کر کے تاج محل کو دیکھا، ذرہ برابر بھی نیکی نہیں، ذرہ برابر بھی ثواب نہیں۔ ایک تاج محل ایسا ہے کہ ہر گھر میں اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے، وہ تاج محل اینٹ اور گارے سے بنے ہوئے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے 2 لاکھ خرچ کر دیا۔ ایک تاج محل تمہارے گھر میں ہے، جانتے ہو وہ تاج محل کون ہے؟ اس تاج محل کا نام رب کائنات نے میں تمہیں دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کی زیارت محبت سے کیا، اللہ تعالیٰ سے ایک حج مبرور کا ثواب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے جس نے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں، یہ کوئی مولوی نہیں، کوئی دولت مند نہیں، پیارے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، اسے ایک حج مبرور، اور حج مبرور کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جس حج کو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ میرے آقا نے فرمایا، کسی اور نے نہیں۔ کسی اور کی بات ہوتی تو اسے جھٹلایا جا سکتا تھا، لیکن یہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں، اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرو، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ جانتے ہیں اب ایک صاحب ہیں، اللہ اکبر، آج اگر یہ صاحب نے اپنے والدہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ محفل کو رکھا ہے، یہ قابل مبارکباد ہے یہ اولاد جو اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ تو محبت ہی کا تقاضا ہے۔ اگر محبت اپنی ماں سے یہ نہ کرتے تو آج کے 40ویں کی محفل کو نہ سجاتے، ان علماء کرام کو نہ بلاتے، اور وہ دعوت دے کر کے لوگوں کو نہ کھلاتے۔ یہ ماں سے محبت ہی کا تقاضا ہے۔ اللہ سنو میرے پیارے، لیکن ایک صحابی رسول ہے، ماں باپ کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، توجہ کے ساتھ آنے مختصر طور پر ایک صحابی رسول ہے، آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، اے میرے آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی کیا بات ہے، کیوں پریشان
پریشان نظر آ رہے ہو، آقا نے جب یہ ارشاد فرمایا، صحابی رسول عرض کرتے ہیں اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، کسی پریشانی میں تھے، انہوں نے منت مانگی، ہم اور بھی منت مانگتے ہیں لیکن غیر معیاری منت مانگتے ہیں، منت مانگنی ہو تو معیار بہتر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، ایسی منتیں مانگنی چاہیے۔ اب وہ صحابی رسول ہے، منت کیا مانگ لیے کہ اگر میرا یہ فلاں کام اگر ہو جائے گا، اگر اس پریشانی سے اللہ نے نجات عطا کر دیا تو میں جا کر کے کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، بولیے سبحان اللہ، کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اب کعبے کی چوکھٹ چومنے کی بات آئی ہے، منت پوری ہو گئی ہے، اب ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ کعبہ تک پہنچ سکے، آج تو دولتوں کا انبار ہے صاحب، ہمارا جب جی چاہے ہم عمرہ میں چلے جاتے ہیں، جب جی چاہے حج میں چلے جاتے ہیں، جب جی چاہے جیسا چاہتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں۔ اگلے زمانے میں تاریخوں کا مطالعہ کیا کرو، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا، صحابہ کئی کئی دن تک اپنا پیٹ پیٹ پتھر باندھے رہتے تھے، ارے جو دونوں جو مالک و مختار ہے وہ خود ہمارے آقا اپنے پیٹ پیٹ کئی دن تک پتھر باندھ کر کے زندگی گزارے ہیں۔ پہلے لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تو سواری کے لیے دولت اور سواری کہاں ملتی؟ صحابی رسول عرض کرتے ہیں میں نے منت مانگی تھی میرے آقا کہ یہ کام اگر ہو جائے تو میں کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا، منت پوری ہو گئی ہے لیکن میرے پاس اتنی دولت نہیں، اتنا اوقات نہیں ہے کہ میں وہاں تک جا سکوں، اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں کسی سواری کو لے کر کے وہاں تک سوار ہو کر کے جا سکوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا سنو سنو، اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے، اگر تمہارے پاس سواری نہیں ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا گھر لوٹ کر کے چلا جا اور اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوم لے، اللہ تعالیٰ تمہیں کعبے کی چوکھٹ کھانے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اللہ، اب وہ صحابی رسول رونے لگتے ہیں، بلکنے لگتے ہیں، صحابہ اور جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو آسان کر دیا تو پھر یہ رو کیوں رہے ہیں؟ صحابی رسول سے پوچھا گیا، وہ عرض کرتے میرے آقا آپ نے ماں باپ کے قدموں کو بوسہ لینے کی بات کہی ہے لیکن ہمارے ماں باپ زندہ نہیں ہے، حیات میں نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا سنو سنو، پھر بھی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلا جا اپنے ماں باپ کے قبر میں اور اپنے ماں باپ کے قبر کو پائدانے کی جانب چوم لے، تمہاری منت پوری کر دی جائے گی۔ وہ صحابی رسول اور رونے لگتے ہیں، اب کہا کہ اب کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کا قبر کون سا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس قبرستان میں چلا جا جہاں تمہاری ماں اور تمہارے باپ تمہارے والدین دفن ہے اور قبرستان کو پائدانے کی جانب چوم لے، تمہاری منت پوری کر دی جائے گی۔ اللہ اللہ، وہ صحابی رسول اور بلکنے لگتے ہیں، کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت چھوٹا تھا، مجھے یہ بھی پتا نہیں کہ ہمارے ماں باپ اس قبرستان میں دفن ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے صحابی رسول، اے میرے دیوانے مت گھبراؤ، تو اپنا گھر چلا جا اور گھر میں تو لکیر کھینچ لے، ایک لکیر کو ماں کی قبر تصور کر، دوسری لکیر کو باپ کی قبر تصور کر اور اسی کو پائدانے کی جانب چوم لے، تمہاری منت پوری کر دی جائے گی، تمہاری منت۔ زندہ باد۔ اب سنیں آخری بات، ماں باپ کا مقام کیا ہے؟ سنیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ مدینہ شریف ہے، بولیے سبحان اللہ۔ ارے مدینہ کا نام سننے کے بعد تو عاشقوں کو مچل جانا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے نا کہ الہی دکھا دی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے نا۔ مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف ہے۔ مسجد نبوی کے منبر میں ہمارے اور آپ کے اور ساری کائنات کے سرکار تشریف فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کا جنب غفیر ہے، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں۔
اچانک خطبہ دیتے دیتے آپ نے خطبے کو بند کر دیا۔ آج اگر آپ کا امام جمعہ میں خطبہ دے رہا ہو اور خطبہ بند کر کے مسجد کے باہر نکلنے لگے تو آج کا مقتدی اسے پاگل گھوشت کہ میرا امام پاگل آیا ہے، اسے یہاں نہیں، اسے پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ نبی کی ذات ہے، کون لب کشائی کرنے کی جسارت رکھتا ہے؟ خطبہ دے رہے ہیں، اچانک خطبہ کو بند کیا ہے اور مسجد نبوی کے باہر تیزی کے ساتھ آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ پریشان کہ پروردگارا، آج سے پہلے یہ معاملہ حضور کے ساتھ ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، آخر معاملہ کیا ہے؟ صحابہ کے اندر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ پوچھ سکے۔ پلٹ کر کے دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ جس طرف نبی جا رہے ہیں اس کی دوسری جانب سے ایک ضعیفہ عورت آ رہی ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا مسلمانوں، ضعیفہ عورت آ رہی ہے، جو قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان احمد اپنے قدم نبوت کو بڑی تیزی کے ساتھ بڑھائے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ جب ضعیفہ کے قریب میرے آقا پہنچتے ہیں، مصطفیٰ جان احمد پہنچے ہیں تو اپنی نبوت والے کاندھے میں جو کملی رکھتے تھے، اللہ جو چادر رکھتے تھے، اس چادر کو بچھا دیا زمین پر اور اس پر بیٹھنے کا حکم دیا عورتوں کو۔ اللہ اکبر، جب صحابہ نے یہ دیکھا اور پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ یہ خوش نصیب کون ہے جس کی عزت نبیوں کا سردار کر رہا ہے؟ ارے جس کو بیٹھنے کے لیے نبوت والی چادر کو بچھا دیا ہے، جس چادر کو ہم لوگ اپنے سر اور آنکھوں میں لگانا چاہتے ہیں، اس چادر کو زمین پہ نبی نے بچھا دیا ہے اور اس عورت کو کہے فرما رہے ہیں کہ آپ اس پر بیٹھ جائیے۔ صحابہ دوڑ کے قریب جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم لوگوں کی پریشانی دور کی جائے۔ کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، جن کی تعظیم اور عزت نبیوں کا سردار کر رہا ہے، یہ خوش نصیب عورت کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم لوگ اسے نہیں جانتے، اسے نہیں پہچانتے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، بتا دیا جائے یہ ضعیفہ کون ہے، یہ بڑھیا کون ہے، یہ عورت کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، او میرے پاک صحابہ، سنو، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ عورت وہ ہے جس کا دودھ تمہارے نبی نے پیا ہے، یعنی حلیمہ سعدیہ ہے۔ نبی کو حلیمہ نے جنم نہیں دیا ہے، نبی کو حلیمہ نے سعدیہ نے جنم نہیں دیا ہے، صرف دودھ پلایا ہے، رضائی ماں ہے۔ ارے رضائی ماں کی تعظیم نبیوں کا سردار کر رہا ہے، تو جس ماں نے تمہیں 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کو جنم نہیں دیا، رضائی ماں ہے۔ رضائی ماں کسے کہتے ہیں؟ کہ جس عورت نے جنم نہ دیا، صرف اپنا دودھ پلایا، اس کو رضائی ماں کہتے ہیں، ہے نا؟ حضرات، ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے، ایک بھی ماں اور باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہے اور آپ کعبے کی چوکھٹ پر سینہ ٹھوک کر کے بولتا ہوں، کعبے کی چوکھٹ پر بھی جا کر کے سجدہ کرو گے تو تمہارے سجدے کو پھینک دیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں کہ جو مقام و مرتبہ رب کائنات نے آپ کو عطا کیا، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے۔
توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور وہ مرتبہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور پہ جاتے اور ڈائریکٹ خدا سے بات کر لیتے تھے. آپ نے سنا ہے نا, یہ مقام و مرتبہ ان کا تھا کہ ڈائریکٹ وہ خدا سے بات کرتے تھے. اور جو خدا سے ڈائریکٹ بات کر لے ان کا مقام تو کوئی عام مقام نہیں ہوگا صاحب, کوئی عام مقام نہیں ہوگا, بہت بلند مقام والے ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے فرمایا, اے موسیٰ جب بھی آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو کوہ طور پہ آ جائیے گا, طور کی پہاڑ پہ آ جائیے گا, اور جو بھی بات کرنی ہو, جیسی بھی بات کرنی ہو آپ بات کر لیجئے گا. بلا جھجک چلے جاتے اور کوہ طور پہ جا کر کے موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو لیتے تھے, باتیں کر لیتے تھے. لیکن ایک روز کا معاملہ ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے ہیں, کوہ طور کے قریب پہنچنے ہی والے ہیں کہ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے, اے موسیٰ خبردار ہوشیاری کے ساتھ آئیے گا, بڑی سوچ سمجھ کر کے قدم کو آگے بڑھائیے گا. اے موسیٰ ہوشیاری برت کر کے آگے بڑھئیے گا. موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں کہ اے پروردگارا, آپ سے پہلے میں ہزاروں دفعہ کوہ طور پہ آیا بات کرنے کے لیے, کبھی ہوشیاری برتنے کی بات نہیں کی گئی ہے. ماں باپ کا مقام اور ان کی دعاؤں کا مرتبہ کتنا ہے سنیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑھے چلے جا رہے ہیں, عرض کرتے ہیں اے پروردگارا کیا مجھ سے کچھ کوئی خطا ہو گئی ہے, کوئی لغزش ہو گئی ہو تو ہمیں تو بتا دے. کہا کہ کوئی لغزش نہیں, کوئی خطا نہیں, لیکن پھر بھی ہوشیاری کے ساتھ آنے کو کہا جا رہا ہے. آخر معاملہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگارا آخر معاملہ کیا ہے, اسے بتا دیا جائے. موسیٰ علیہ السلام سے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے, اے موسیٰ جب کل تک آپ کو دور آتے بات کرنے کے لیے اور جو ہی اپنا قدم گھر کے باہر نکال دیتے تھے, آپ کی ماں میری بارگاہ میں آنچل پھیلا دیتی تھی اور عرض کرتی تھی, رو رو کر کے دعا کرتی تھی کہ اے پروردگارا میرا بیٹا تو جانتا ہے بڑا جلالی ہے, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے, خامی ہو جائے تو تو اپنے فضل و کرم سے رحیمانہ اور کریمانہ کے صدقے تو اسے معاف کر دینا. اے موسیٰ کل کل تمہاری ماں تھی, تمہاری ماں کی دعا کی برکت سے تم پر کوئی مصیبت نہیں آتی تھی, کوئی دقت نہیں ہوتی تھی. آج آپ کا سایہ آپ کے سر سے آپ کے ماں کا سایہ آ چکا ہے, ان کی دعا آپ کے ساتھ نہیں ہے, اس لیے ہوشیاری برتنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا پتا چلا کہ اگر ایک نبی کو دعا کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ہم امتی ہیں, ہمیں ماں باپ کی دعا کی. حضرات آقا فرماتے ہیں کہ جو اولاد کسی نیک کام میں, اچھے کام میں نکلے اور اپنے ماں باپ سے دعائیں لے کر کے نکلے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ اولاد کبھی ناکام ہو کر کے نہیں لوٹے گا. اللہ تعالیٰ اسے گھر کامیابی کے ساتھ لوٹاتا ہے ماں باپ کی دعا کی برکت سے. اس لیے ماں باپ کی قدر کریں, ماں باپ کا احترام کریں,